علیکم، صبرات آنے والی ہے۔ صبرات میں کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ آپ حضرات سنیں اور نماز پڑھیں صبرات کے دن۔ ناظرین، شب برات میں یہ نماز ہر کسی کو ضرور پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس نماز کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ایسی باتیں ارشاد فرمائی ہیں جس کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ یہ سننے کے بعد چاہے مرد ہو یا عورت، ہر کوئی یہ نماز کو ضرور پڑھے گا۔ السلام علیکم، میں محمد مسلم رضا حشمتی، آپ دیکھ رہے ہیں شفا نیٹ ورک۔ ناظرین، یہ نماز چاہے آپ مغرب کے بعد پڑھیے، عشاء کے بعد پڑھیے، بلکہ پوری شب برات میں آپ کبھی بھی یہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے آپ حدیث پاک سنیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نماز کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ کتاب شعب الایمان جلد نمبر 3 کی حدیث پاک نمبر 3841 میں ہے۔ اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے سرکار مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سرکار مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب برات میں کھڑے ہوئے دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 14 رکعت نماز ادا فرما رہے ہیں، یعنی ایک ایک کر کے آپ نے 14 رکعت نماز ادا فرمائی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہمارے آقا بیٹھ گئے، پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھا، پھر 14 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، پھر 14 مرتبہ سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق، پھر 14 مرتبہ سورہ ناس یعنی قل اعوذ برب الناس، اور ایک مرتبہ آیت الکرسی، اور اس کے بعد ایک مرتبہ یہ آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ آیت پڑھی۔ تو جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تمام چیزیں پڑھ کر فارغ ہوئے تو سرکار مولا علی کہتے ہیں کہ میں نے جو کچھ آقا کو کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، یہ جو آپ نے پڑھا ہے اس کی کیا فضیلت ہے؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اس طرح پڑھے گا، یعنی 14 رکعت پڑھے گا اور جو صورتیں میں نے پڑھی وہ پڑھے گا، تو اس کے لیے ایک دو نہیں 20 حج مقبول کا ثواب لکھا جائے گا۔ اس شخص کے لیے 20 حج مقبول کا ثواب لکھا جائے گا، 20 سال کے روزوں کا مقبول روزوں کا ثواب لکھا جائے گا، اور اگر شب برات کی رات کے بعد جو دوسرا دن آتا ہے اس میں وہ شخص روزہ رہتا ہے تو روزے کی حالت میں اس کو 202 سال کے جو روزے ہیں ان کا اور ثواب ملے گا، ایک پچھلے سال کے روزے کا اور ایک آنے والے سال کے روزے کا۔ تو سوچئے اس نماز کو پڑھنے پر اتنی ساری فضیلتیں کہ حج کا ثواب ملے، کئی سو سال کے روزوں کا ثواب ملے، اور آسان بہت ہے۔ آپ کو 14 رکعت پڑھنا ہے، اب کس طرح پڑھنا ہے وہ سن لیے، کیونکہ آپ نے فضیلت تو سن لی، ٹھیک ہے۔ دیکھیے آپ چاہو تو 2 کر کے یہ رکعت پڑھ سکتے ہو، 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت، یا آپ چاہو تو 4 کر پڑھ سکتے ہو، یعنی 4 رکعت پڑھو پھر سلام پھیرو، پھر 4 رکعت پڑھو پھر سلام پھیرو، پھر 4 رکعت پڑھو پھر سلام پھیرو، تو اس طرح آپ کی 12 رکعت ہو جائے گی۔ آخر میں آپ کو 2 رکعت پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نفل نمازیں ہیں، کوئی خاص صورت نہیں ہے، جو آپ کو یاد ہو آپ وہ صورتیں پڑھ سکتے ہو۔ مرد عورت سب کو اسی طریقے سے پڑھنا ہے جیسے ہم نارمل نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیت بس آپ کو اس طرح کرنا ہے، اگر آپ 4 رکعت پڑھ رہے ہو ایک ساتھ میں تو نیت کی میں نے 4 رکعت نماز نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ باقی آپ کو سلام پھیرنے تک بالکل ویسی نماز پڑھنا ہے، اور اگر آپ 2 رکعت کی نیت کر رہے ہو تو اس طرح کہو نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ باقی پوری نماز آپ کو ویسے ہی پڑھنا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد جب پوری 14 رکعت کمپلیٹ ہو جائے تو سلام پھیرنے کے بعد آپ کو 14 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھنا ہے، پھر 14 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھنا ہے، 14 مرتبہ سورہ فلق اور 14 مرتبہ سورہ ناس پڑھنا ہے، اس کے بعد ایک بار آیت الکرسی اور ایک بار یہ آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ جو پوری آیت ہے۔ اگر یہ نہیں یاد ہے تو جتنا آپ کو یاد ہے آپ اتنا ہی پڑھو،
انشاءاللہ رب کی رحمت سے امید ہے کہ ہمیں بھی یہ ثواب عطا فرمایا جائے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ شب برات میں یہ نماز ضرور پڑھیں گے۔ اپنے گھر والوں کو بھی بتائیے کہ وہ یہ نماز پڑھیں، آپ کے گھر میں جو عورتیں ہیں ان کو بتائیے، جو مرد لوگ ہیں ان کو بتائیے، میری ویڈیوز کو ان کو دکھائیے تاکہ اسے سن کر وہ بھی یہ نماز پڑھیں اور ان کو بھی یہ سارے فائدے حاصل ہوں۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آیا ہوگا۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔